السلام علیکم دوستوں، معلوماتی دنیا میں خوش آمدید۔ خلیفہ وقت کا درباری غلام خلیل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت حسد کرتا تھا، اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کرنے کے لیے ایک چال چلی، اور اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مقرب خاص حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ پر پہلا وار کیا، اور ایک عورت کو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا، جس نے خود کو حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا۔ وہ عورت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الحسن کو حکم دیں کہ وہ مجھے قبول فرما لیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سنی تو غصے میں آ گئے اور حکم دیا، اس عورت کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ خدام نے اس عورت کو خانقاہ سے باہر نکال دیا، اور وہ عورت غلام خلیل کے پاس پہنچی۔ پھر دونوں نے مل کر اپنے منصوبے کے مطابق حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا کہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ غلام خلیل اپنے منصوبے کے مطابق اس عورت کو لے کر خلیفہ وقت کے دربار میں پہنچا اور ایک من گھڑت واقعہ سنایا، اور خلیفہ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقا کے خلاف اکسایا۔ خلیفہ کچے کانوں کا تھا، اور اس نے غلام خلیل کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے بغیر کسی تصدیق یا ثبوت کے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں طلب کیا گیا، اور جب جلاد کو ان کا سر قلم کرنے کے لیے خلیفہ نے بلانا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اور وہ باوجود کوشش کے جلاد کو کوئی حکم نہ دے سکا۔ خلیفہ نے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے کہا وہ کل دربار میں پیش ہوں۔ رات کے وقت جب وہ خلیفہ سویا تو اس نے ندائے غیبی سنی کہ اگر تم نے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کروایا تو تیری سلطنت زوال پذیر ہو جائے گی۔ اگلی صبح خلیفہ نے حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے اپنی گستاخی کی معافی مانگی، اور پھر نہایت عزت و احترام کے ساتھ دربار سے رخصت کر دیا۔